بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مصر میں عبد المالک نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، لہذا اس بنا پر اسے ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ عبد الملک ملحد تھا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ شیعوں کے امام حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں رہتے ہیں، لہٰذا اس نے مدینے کا سفر کیا۔ جب وہ مدینے پہنچا اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ امام مراسم حج انجام دینے کے لیے مکہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ کنارے کعبہ اس کی امام سے ملاقات ہوئی۔ امام طواف میں مشغول تھے، وہ بھی طواف کرنے والوں کی صف میں داخل ہو گیا اور اس نے امام کو دشمنی کی وجہ سے کندھا مارا۔ امام علیہ السلام نے بڑی نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الملک۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو عبداللہ۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، وہ سلطان جس کے تم بندے ہو وہ زمین کا حاکم ہے یا آسمان کا؟ اور تمہاری کنیت جو ابو عبداللہ ہے تو وہ خدا جس کے بندے کے تم باپ ہو وہ زمین کا خدا ہے یا آسمان کا خدا ہے؟ عبد الملک نے جواب نہ دیا۔ ہشام بن حکم جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا شاگرد تھا وہ بھی وہاں پر حاضر تھا۔ اس نے عبد الملک سے کہا، امام علیہ السلام کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عبد الملک ہشام کی بات سن کر تو اور آگ بگولا ہو گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا، صبر کرو، میرا طواف تمام ہو جائے، اس کے بعد تم میرے پاس آنا تو پھر گفتگو کریں گے۔ جب امام علیہ الصلاۃ والسلام نے طواف مکمل کر لیا تو وہ امام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام کے پاس ان کے کچھ شاگرد بھی بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں امام اور عبد الملک کے درمیان اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم مانتے ہو کہ زمین کا کوئی ظاہر و باطن ہے؟ ملحد نے کہا، جی ہاں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا زمین کے نیچے گئے ہو؟ ملحد نے کہا، نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، پس تمہیں کیسے معلوم کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ ملحد نے کہا، زمین کی تہ کا علم تو نہیں ہے، لیکن گمان کرتا ہوں کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، گمان و شک ایک قسم کا علاج ہے۔ جب انسان کسی چیز میں یقین حاصل نہ کر سکے تو پھر گمان پر عمل کرتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر گئے ہو؟ ملحد نے کہا، نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان پر کون سی چیزیں موجود ہیں؟ ملحد بولا، نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ جب تم نہ مشرق گئے ہو، نہ مغرب گئے ہو، نہ زمین میں گئے ہو، نہ آسمان پر گئے ہو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ وہاں کیا ہے، تو اس جہالت کے سبب کیوں کر خدا کا انکار کرتے ہو؟ جب تم موجودات زمین و آسمان کے نظام سے ناآشنا ہو جو وجود خدا اور اس کی وحدانیت کی حکایت کرتی ہیں، کیوں کر خدا کا انکار کرتے ہو؟ کیا جو شخص جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا انکار کر دے؟ ملحد بولا،
آج تک کسی نے مجھ سے ایسی گفتگو نہیں کی۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس اس بنا پر تم شک و تردد میں ہو کہ شاید زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر کوئی چیزیں ہوں یا نہ ہوں۔ ملحد بولا، ہاں شاید ایسا ہو۔ اس طرح وہ منکر خدا انکار کے مرحلے سے نکل کر شک و تردد میں پڑ گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا جو نہیں جانتا اس پر جو جانتا ہو دلیل و برہان لا سکتا ہے؟ اے برادر مصری، مجھ سے سن لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہم ہرگز وجود خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کیا تم چاند و سورج اور دن و رات کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے معین وقت پر آتے اور جاتے ہیں؟ وہ اپنی حرکت میں دوسرے کے مجبور ہیں، اور اگر مجبور نہیں ہیں تو کیوں کبھی دن رات اور رات دن نہیں ہو جاتے؟ اے برادر مصری، خدا کی قسم یہ سب مجبور ہے کہ ان کو کوئی حکم دے۔ ملحد، آپ نے سچ کہا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر مصری، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے کہ زمانہ تمام موجودات کو زندہ کرتا ہے اور سب کو چلا رہا ہے، اور اگر ایسا ہے تو مرنے والے مردوں کو زمانہ پھر سے زندہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اے برادر، یہ سب مجبور ہیں کیونکہ آسمان اوپر اور زمین نیچے ہے۔ کیوں آسمان نیچے اور زمین اوپر چلے نہیں جاتے؟ کیوں موجودات آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں جاتے؟ یعنی آسمان اور زمین اپنی جگہ کیوں نہیں تبدیل کر لیتے اور موجودات آپس میں ایک دوسرے سے مل کیوں نہیں جاتے؟ عبد الملک نے جب امام علیہ السلام کی یہ محکم استدلال سنے تو اب اس کے شک کا مرحلہ بھی یقین و ایمان میں بدل چکا تھا۔ وہ فوراً امام کے سامنے ہی ایمان لے آیا اور گواہی دی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اسلام مذہب حق ہے، بے شک وہی خدا زمین و آسمان کا مالک ہے جس نے ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ روکا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کا ایک شاگرد جس کا نام حمران تھا اٹھا اور کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بے شک آج جس طرح منکران خدا آپ کے ہاتھوں ایمان لا رہے ہیں، اسی طرح کل آپ کے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام لائے تھے۔ عبد الملک جو ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا، امام علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، مجھے بعنوان شاگرد قبول کریں۔ امام علیہ السلام نے اپنے معتمد علیہ شاگرد حشام بن حکم کو بلایا اور کہا، عبد الملک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو اسلام کی تعلیم دو۔ حشام امام کی طرف سے معین کردہ زبردست استاد تھے۔ حشام نے عبد الملک کو اپنے پاس بلایا اور اس کو اصول و عقائد و احکام اسلام کی تعلیم دی تاکہ وہ ایک سچے اور پاک عقیدہ کے ساتھ رہ سکے۔ امام حشام کے اس طریقہ تعلیم کو بہت پسند کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔